اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو گھوڑے ہیں اور جو خچر ہیں اور جو گدھے ہیں یہ تمہارے لیے سواری کا سامان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا مقصد اس کے پیدا کرنے کا بتایا کہ یہ زینت کا سامان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بھی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 14 صدیوں پہلے جو جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، آج وہ باتیں سچ ہو رہی ہیں۔ آج انسانی عقل ایسی چیزوں کی ایجادات کر رہی ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں جانا کرتے تھے۔ چند سالوں پہلے انسان نے ٹی وی ایجاد کیا۔ جب ٹی وی ایجاد کیا گیا تب انسان یہی سمجھنے لگا تھا کہ یہی سب سے زیادہ ترقی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ دنیا میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چند ہی سالوں میں انٹرنیٹ کا ایجاد ہوا، تو انٹرنیٹ کا ایجاد جب ہوا تو یہ ٹی وی بے معنی ہو کر رہ گیا۔ آج جتنے لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اس سے بہت ہی کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ٹی وی کا استعمال کرتے ہیں، بہت کم استعمال ہو گیا۔ انٹرنیٹ، اس پر ایک ایسا نیٹ ورک موجود ہے جسے سوشل نیٹ ورکنگ کہا جاتا ہے، اور سوشل نیٹ ورک اس میں بہت سارے اپلیکیشنز اور بہت سارے ویب سائٹس آتے ہیں اور ہر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، سب آج کل اس سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ فی نفسی اگر دیکھا جائے تو یہ سوشل میڈیا جتنے بھی ہیں، چاہے واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، یا جتنے بھی ایسے سافٹ ویئرس پائے جاتے ہیں، فی نفسی اگر دیکھے جائیں تو یہ نہ ہی نعمت ہے اور نہ ہی زحمت ہے، بلکہ یہ جو استعمال کرتے ہیں اس پر منحصر ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر ہم ان کا استعمال بری طریقے سے کرتے ہیں تو پھر یہ نقمت ہے۔ حضرات، سوشل میڈیا کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن چونکہ اکثر اس کے نقصانات دیکھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے صرف اور صرف میں نقصانات کا تذکرہ کرتا ہوں، اور خاص طور پر کس طرح سے ہمارے افکار پر اس کا اثر پڑتا ہے اس کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا جو نقصان اس کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وقت اس کے ذریعے سے برباد کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم حد سے زیادہ وقت برباد کرتے ہیں، حالانکہ یہ وقت یہی ہماری زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے انسان دھوکے میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز صحت ہے، اور دوسری چیز خالی اوقات ہے۔ ان خالی اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بجائے آج ہمارے فکر پر، آج ہمارے سوچ پر انٹرٹینمنٹ سوار ہوا ہے۔ ہم ان فحش چیزوں کے دیکھنے کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں اور ٹائم پاس کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم پتہ نہیں اپنی زندگی کے کتنے ہی اوقات سوشل میڈیا پر گزار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، سوشل میڈیا پر ہم بہت سارے ایسے کمنٹس اور بہت سارے ایسے لائکس کرتے ہیں
جس کا ہم سے کچھ بھی تعلق نہیں رہتا ہے، بس چونکہ ہمارے کسی دوست نے پوسٹ کیا ہے اس کو لائک کرنا ہے، اس پر کمنٹ کرنا ہے۔ اس پر نہ ہی دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ یہ یقیناً ایسی چیز ہیں جسے لغویات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور مومنین کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اور آج ان سوشل میڈیا کی وجہ سے گناہ بہت ہی زیادہ آسان ہو گئے ہیں۔ سلف صالحین گناہ کو بہت ہی خطرناک سمجھا کرتے تھے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو، معمولی گناہ کو بھی بہت ہی بڑا سمجھا کرتے تھے اور اس سے بچا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يقع علیہ، کہ ایک مومن بندہ گناہوں کو ایسے ہی دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور قریب ہے کہ وہ اس کے اوپر گر جائے، اور وہی فاجر بندہ ان گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایک مکھی ہے جو ناک کے اوپر بیٹھی اور اس کو ہاتھ سے ہلا دیا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے گناہ ہم تک دوڑتے ہوئے آ رہا ہے۔ پہلے گناہ کے لیے انسان مشقت کرتا تھا، محنت کرتا تھا، لیکن آج گناہ ہم تک خود بخود چل کر آ رہا ہے۔ اور حضرات یہ سوشل میڈیا کا یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے جو ہر گھر تک پہنچ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 6 بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا، 6 قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو جب 6 نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیے، اس میں سے ایک فتنہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنۃ تدخل بیوت العرب، کہ ایسا فتنہ جو ہر گھر میں داخل ہو جائے۔ اور آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو سوشل میڈیا کا فتنہ ہر گھر میں، ہر فرد کے پاس داخل ہو گیا۔ کوئی گھر ایسا بچا نہیں ہے جو اس سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا ہوا۔ اور حضرات اس سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کے افکار بہت ہی زیادہ بدل گئے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر منافقت بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ جو بھی نیکی کی جاتی ہے فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر شیئر کیا جاتا ہے، حالانکہ جو تنہائی میں عبادات کیے جاتے ہیں اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ جیسا کہ وہ 7 لوگ جنہیں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں جگہ ملے گی، اس میں وہ شخص بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بھر آئے ہیں۔ لیکن آج انسان جو بھی کرتا ہے، چاہے وہ دعا بھی مانگ رہا ہو تو اس کی فوٹو کھینچی جاتی ہے اور انٹرنیٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ریاکاری اور منافقت بہت ہی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن وہ نیکیاں تمام کے تمام ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو پھر ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیے، صرف ہم لنا یا رسول اللہ، کہ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتائیے۔ یہ اس وجہ سے پوچھا گیا تاکہ ان سے بچا جائے، ان صفات سے بچا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہم من اخوانکم من جلدتکم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ لَكِنَّهُمْ إِذَا خَلُوا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ یہ الفاظ میں کچھ ہو سکتا ہے اختلاف ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہی طرح ہیں، تمہاری طرح وہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، تمہاری طرح عبادت کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محارم کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کو بہت اس کی پامالی کرتے ہیں،
اور آج دیکھیے حضرات، اور آج ہم اپنا جائزہ لیں، ان سوشل میڈیا کی وجہ سے جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے رات میں اپنے کمروں کو بند کر لیتے ہیں تو ایسے وقت میں ایسے کام انجام دیتے ہیں جو یقیناً ہمارے نفاق پر دلالت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے تو بہت ہی اچھا بن کر رہتے ہیں، لیکن جب ہم تنہائیوں میں ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جو یقیناً بہت ہی قبیح ہوتی ہیں۔ اور حضرات، اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے درمیان عقیدے کا بگاڑ بہت ہی تیزی سے پھیلتے جا رہا ہے۔ حضرات، سوشل میڈیا پر جو بھی چیزیں آتی ہیں ہر چیز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ سوشل میڈیا پر جتنی بھی ویڈیوز آتے ہیں ہر ویڈیوز دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیوز اور یہ پوسٹ ایسے ہوتے ہیں جو یہودی اور عیسائیوں کی جانب سے لکھے جاتے ہیں، اور جو ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جانب سے ڈالے جاتے ہیں، اور ایک مسلمان جب تنہائی میں یا پھر کہیں پر بھی ہوتا ہے تو یہ پوسٹ پڑھ کر کے کبھی کبھی کافر تک بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ ایک انسان، ایک شخص جب صبح کرے گا تو ایمان کے ساتھ صبح کرے گا، لیکن شام کرتے کرتے وہ کافر ہو جائے گا، اور ایک انسان جب شام کرے گا تو ایمان کی حالت میں شام کرے گا، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان رات میں جب سوشل میڈیا کے پوسٹ پڑھتا ہے تو اس کے ایمان ایک دم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے پوسٹ، ایسے ویڈیوز دیکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ایمان متزلزل ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کفر تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی یقیناً آج وہ صادق ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے پاس انجانے میں ایسی چیزیں پھیل رہی ہیں جو یقیناً کفر ہیں۔ استہزاء بالدین، دین کا مذاق اڑانا، اور ہم روزانہ ایسے پوسٹ دیکھتے ہیں جس میں دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا دین کے ماننے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم یہ احساس نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو؟ لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ کہ چٹکلا ہے، بس آیا تھا میں فارورڈ کر دیا، میں نہیں جانتا ہوں۔ لا تعتذروا، کوئی بھی اب بہانے مت بناؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے باوجود تم نے کفر کر دیا۔ تو حضرات، ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا جتنے بھی ہم استعمال کرتے ہیں کس وجہ سے فری ہے؟ کیا ہم اس کے بدلے میں کچھ پیسہ ادا کرتے ہیں؟ کس وجہ سے یہ سروسز ہمارے لیے فری ہیں؟ جب واٹس ایپ آیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ 1 سال تک فری رہے گا، اس کے بعد سے $1 دینا ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہیں ہم اس کے بدلے میں ذرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ سروسز ہمارے لیے فری ہے؟ حضرات، یہ سروسز جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہماری معلومات اکٹھا کی جاتی ہے، اور ہماری جو معلومات اکٹھا کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے ہمیں وہ راہ ہموار کی جاتی ہے جو ہم کبھی کبھی چاہتے ہیں۔ اب ایک دفعہ کبھی بھی جو نیا موبائل آپ لیے ہیں، نیا موبائل لینے کے باوجود بس سائن ان کرنے کے بعد بس ایک مرتبہ آپ کوئی ایک چیز سرچ کر لیں۔ فرض کر لیجئے کہ آپ لائٹ سرچ کر لیجئے کہ مجھے کیمرے کے لائٹس کے بارے میں سرچ کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ سرچ کر لیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کو جب یوٹیوب آپ کھولیں گے تو اس پر اس کے ایڈس آئیں گے، کوئی بھی آپ ویب سائٹس کھولیں گے تو اسی کے بارے میں ایڈس آئیں گے۔ کیوں؟ کیسے یہ ممکن ہو رہا ہے؟ اس کے ذریعے سے ہمارے معلومات اکٹھا کیے جا رہے ہیں، ہمارے معلومات بعد میں اس طرح سے
ہمارے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہیں چاہتا کہ غلط راستے پر چلے، لیکن کبھی ایک دفعہ، کبھی صرف ایک مرتبہ غلط چیز سرچ کرنے کی وجہ سے اسے بار بار ایسی چیزیں رونما ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہاں تک کہ وہ اس کے کھائی میں کود پڑتا ہے، پھر وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرات، یہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آج دن بدن ہمارے افکار کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے نظریات کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے عقیدے سے کھیلا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ حضرات لوہا لوہے ہی کو کاٹ سکتا ہے۔ ہم ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم سوشل میڈیا سے پوری طرح سے ہاتھ دھو لیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج ضرورت ہے کہ اس غلط استعمال کی جگہ پر ہم صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ سے ہم اپنے معلومات لیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ویب سائٹس ہیں، بہت سارے ایسے گروپس ہیں جس میں غلط افکار اور غلط نظریات پھیلائے جاتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ایسے گروپس تیار کیے جائیں، ایسے چینلز تیار کیے جائیں جس میں صحیح معلومات نشر کیے جاتے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔